یہ کہانی صرف ایک ملک کی تعمیر کی نہیں، یہ کہانی ہے ان سپنوں کی جو لاکھوں دلوں نے دیکھے تھے۔ ایک ایسی زمین کا سپنا جہاں انسان اپنے دین، اپنی زبان اور اپنی روایات کے ساتھ آزادی سے جی سکے۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد ہندوستان پھر سے انگریزوں کے قبضے میں آ گیا، مگر اس زمین کے لوگوں کا جذبہ کبھی نہیں مرا۔ سر سید احمد خان، علامہ اقبال اور محمد علی جناح جیسے رہنما سمجھ گئے تھے کہ مسلمانوں کی اپنی پہچان بچانے کے لیے الگ وطن کا ہونا ضروری ہے۔ 23 مارچ 1947 کو لاہور کے مینار پاکستان کے سائے میں پاکستان کا تصور ایک حقیقت بننے لگا۔ پاکستان ریزولوشن نے ایک نئی روشنی جگائی، ایک ایسا ملک جہاں مسلمان اپنے دین کے مطابق جی سکیں۔ اور پھر آیا وہ دن 14 اگست 1947۔ انگریزوں کا راج ختم، پاکستان کا پرچم اونچا ہو گیا، مگر یہ آزادی آسان نہیں تھی۔ لاکھوں لوگ اپنے گھر، اپنے پیارے، اپنی زمین چھوڑ کر آئے۔ ہزاروں نے اپنی جان قربان کی تاکہ ہم آزاد سانس لے سکیں۔ آج کا پاکستان ایک جوان ملک، جذبات سے بھرا ہوا۔ ہم نے مصیبتوں کا سامنا کیا لیکن اپنے ارادوں کو کبھی کمزور نہیں ہونے دیا۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کی آزادی کو صرف سیلیبریٹ نہ کریں بلکہ اس کو محفوظ رکھنے کے لیے اپنا حصہ ڈالیں۔ 14 اگست 1947 کی رات کراچی میں قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان کا پہلا گورنر جنرل کا عہدہ لیا۔ اسی وقت بارڈر کے دونوں طرف سب سے بڑی میس مائیگریشن شروع ہوئی۔ لگ بھگ 1.5 کروڑ لوگ اپنے گھر چھوڑ کر نئی سرحدوں کی طرف چل دیے۔ اس مائیگریشن میں قریب 10 سے 20 لاکھ لوگ مر گئے، ٹرین اٹیکس، بھوک اور بیماریوں کی وجہ سے۔ پاکستان کے پاس انیشلی کوئی سینٹرل کیپٹل، پراپر آفیسز یا ٹرینڈ بیوروکریسی نہیں تھی۔ سب کچھ جلدی سیٹ اپ کرنا پڑا۔ کراچی کو ٹیمپرری کیپٹل بنایا گیا۔ سول سرونٹ کا شارٹیج تھا، اس لیے انڈیا سے مسلم آفیسرز کو بلایا گیا۔ ریزرو بینک آف انڈیا نے پاکستان کے حصے کا پیسہ ریلیز کرنے میں ڈیلے کرنا شروع کر دیا، جس سے انیشلی اکانومی پریشر میں آ گئی۔ ریلویز، پوسٹل سروس اور ٹیلی کمیونیکیشن کا نیا سسٹم بنایا گیا۔ لاہور، کراچی، ملتان اور حیدرآباد میں ریفیوج کیمپس بنائے گئے۔ پنجاب میں نئی لینڈ ڈسٹریبیوشن ہوئی تاکہ مائیگرینٹس کو رہنے کا انتظام ہو۔ 1947 میں جموں اینڈ کشمیر کا ڈسپیوٹ شروع ہوا جو آج تک حل نہ ہو سکا۔ فرسٹ انڈو پاک وار کا آغاز ہوا جو 1948 تک چلا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے کلیئر سٹانس لیا کہ پاکستان ایک ڈیموکریسی اسٹیٹ ہوگا جہاں اسلام گائیڈنگ پرنسپل ہوگا۔ 1949 میں آبجیکٹیوز ریزولوشن پاس ہوئی جو پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کی فاؤنڈیشن بنی۔ ہمارے رہنما، ہمارے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی وفات 11 ستمبر 1948 میں ہوئی۔ صرف ایک سال کے اندر قائد اعظم محمد علی جناح کی طبیعت خراب ہوئی اور وہ وفات پا گئے، جو نئے ملک کے لیے بہت بڑا لاس تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے وفات کے بعد لیاقت علی خان پرائم منسٹر بنے اور خواجہ ناظم الدین گورنر جنرل بنے۔ 1949 پولیٹیکل فاؤنڈیشن آبجیکٹیو ریزولوشن پاس ہوئی۔ اس نے پاکستان کے اسلامک اور ڈیموکریٹک آئیڈینٹی کا فریم ورک سیٹ کیا۔ انڈیا کے ساتھ انڈس واٹرز ڈسپیوٹ کا شروعات جو 1960 کے انڈس واٹرز ٹریٹی تک چلا۔ 1951 فرسٹ پولیٹیکل اساسینیشن، راولپنڈی میں لیاقت علی خان کو شہید کر دیا گیا۔ پاکستان کی پہلی پولیٹیکل اساسینیشن، پولیٹیکل انسٹیبلٹی بڑھ گئی۔ ارلی 1950s اکنامک اسٹرگل ٹیکسٹائل اور ایگریکلچر اکانومی کا بیک بون تھی، لیکن انفراسٹرکچر اور انڈسٹری آلموسٹ زیرو تھی۔ فورن ایڈ پروگرامز سٹارٹ ہوئے، USA اور UK سے انیشیل اکانومک ہیلپ ملی۔ 1956 فرسٹ کانسٹیٹیوشن، پاکستان آفیشلی اسلامک ریپبلک بنا۔ کیپٹل اب بھی کراچی تھا لیکن راولپنڈی کو انٹریم کیپٹل ڈیسائیڈ کیا گیا جب تک اسلام آباد بلڈ ہو رہا تھا۔ 1965 کی جنگ پاکستان انڈیا وار کا نتیجہ ملٹری، اکنامک اور پولیٹیکل لیول پر مکسڈ تھا۔ کچھ فائدے ملے لیکن بہت نقصان بھی ہوا۔ پرانی قوم نے یونٹی دکھائی، عوام اور فوج ایک ساتھ کھڑے ہوئے۔ ایئر فورس کے پائلٹس جیسے عالم نیشنل ہیروز بنے۔ 5 انڈین پلینز کو 1 منٹ میں مار گرایا۔ پاکستان آرمی اور ایئر فورس نے ماڈرن وارفیئر کا ڈائریکٹ ایکسپیرئنس لیا۔
پی ایف نے اپنی کیپیبلٹی پروو کی اور دنیا بھر میں اپنا نام کمایا۔ اسپیشلی مسلم ورلڈ مڈل ایسٹ میں پاکستان کی عزت بڑھی اور کچھ عرب کنٹریز نے آرمز اور اکنامک سپورٹ کا پرومس دیا۔ آفیشلی پاکستانی فگرز کے مطابق 3800 سے زیادہ سولجرز شہید ہوئے، ہزاروں زخمی اور کہیں لاپتہ تھے۔ وار نے ایگریکلچر اور انڈسٹری کو ڈیمیج کیا، ایکسپورٹ ڈراپ ہوا، امپورٹ کاسٹ بڑھ گئی، ڈیفنس ایکسپینڈیچر بہت زیادہ ہو گیا جو اکانومی پہ لانگ ٹرم برڈن بنا۔ سیز فائر کے بعد بارڈر واپس 1949 والی پوزیشن پہ آ گئے۔ وار کے بعد تاشکند ایگریمنٹ سے عوام کو محسوس ہوا کہ ہم نے ملٹری وکٹریز کے باوجود کچھ حاصل نہیں کیا۔ اس ایگریمنٹ کے بعد ایوب خان کی پاپولیرٹی گر گئی اور اپوزٹ بڑھ گئی۔ 1965 کی جنگ نے پاکستان میں جذبہ یونٹی اور ملٹری پرائڈ کو بوسٹ کیا، لیکن ہیومن اور اکنامک کاسٹ کافی زیادہ تھی۔ پولیٹیکلی یہ وار شارٹ ٹرم مورل بوسٹ تھا، لیکن لانگ ٹرم میں لیڈرشپ کی کریڈیبلٹی کو بھی نقصان ہوا۔ مٹی صرف مٹی نہیں، یہ لہو سے سینچی ہوئی کہانی ہے۔ 1947 سے پہلے کے سالوں میں ہزاروں ماؤں نے اپنے بیٹے قربان کیے، بہنوں نے اپنے گھر برباد ہوتے دیکھے اور جوانوں نے اپنے خون سے پاکستان کا پرچم رنگ دیا۔ پھر 1965، 1971 اور کاؤنٹلیس سرحدوں کے مقاموں پر ہمارے سپاہیوں نے اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر ملک کی حفاظت کی۔ آج ہم سڑکوں پر آزادی کا جشن منا رہے ہیں، بغیر کسی ڈر کے اپنے شہروں میں چل پھر رہے ہیں، کیونکہ ہمارے فوجی راتوں کو جاگتے ہیں تاکہ ہم سکون سے سو سکیں۔ یہ آزادی کوئی تحفہ نہیں، یہ تو ان قربانیوں کا پھل ہے جو کبھی بھلائی نہیں جا سکتی۔ پاکستان زندہ باد۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کرنا، سبسکرائب کرنا۔ ملتے ہیں پھر کسی اور ویڈیو میں۔